ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ نساء کا 19واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے والا رکوع یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ یہ سورہ نساء زیادہ تر خواتین کے متعلقہ احکام، ان کے حقوق کے بارے میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق
جو مردوں کے مقابلے میں کمزور ہے اور اللہ کو عزیز بھی ہے، تو جو عزیز ہوتا ہے اس کے حقوق کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بار بار اس صنف نازک خواتین کے متعلق احکامات کا بیان فرمایا، ان کے حقوق کا بیان کیا۔ عرب میں عام طور پر دستور یہ تھا کہ خواتین سے ان کے والی نکاح نہیں کرتے تھے، لیکن بعض صورتیں ایسی تھیں جن میں عورتوں کے لیے بہتر تھا کہ ان سے وہ لوگ نکاح کریں جو ان کے حقوق کی بہتر نگہداشت کر سکیں، حفاظت کر سکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا، اس کے جواب میں ارشاد ہوا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو یتیم رہ جاتی ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں بیان فرماتا ہے، اجازت عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو قرآن مجید میں ان کے بارے میں جو تمہیں حکم سنایا جاتا ہے وہ ان یتیم خواتین کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقرر کیا ہوا حق نہیں دیتے تھے اور تم چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کر لو۔ والمستضعفین من الولدان، اور اللہ تعالیٰ ان کمزور اور بے بس بچوں کے بارے میں بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور ان بے بس خواتین، یتیم عورتوں اور یتیم بچوں کے بارے میں تم جو بھی کوئی بھلائی کرو، ان سے بھلا کرنا چاہتے ہو، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، یعنی تمہیں اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یتامہ کے حقوق کا بیان ہوا۔ گزشتہ دروس میں جس آیہ مبارکہ کا ذکر ہوا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ جو عورتیں
تمہیں اچھی لگیں، ان سے نکاح کرنا چاہو تو تم ان سے نکاح کرو، مثنا 2 سے، اور ثلاثہ 3 سے، اور رباع 4 سے۔ اس کا بھی شان نزول یہ تھا جو آپ اس کا آگے اور پیچھے پڑھیں کہ احد کی جنگ میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے، پیچھے بیوگان تھیں، ان کے بچے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ ایک بندہ 2 3 خواتین سے نکاح کر لے تاکہ ان کے حقوق کی حفاظت بھی ہو اور ان کے بچوں کی پرورش بھی ہو سکے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تم یہ طاقت نہیں رکھتے ان تعدلوا کہ تم عدل کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ تھا اگر تم عدل کر سکتے ہو تو 4 کرو، اور اگر تم عدل و انصاف سے کام نہیں لے سکتے تو 1 کرو۔ وہاں عدل کا اختیار تھا کہ تم دیکھتے ہو کہ اگر عدل کر سکتے ہو تو پھر 4 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی، 2 بھی، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، تم دیکھتے ہو کہ نہیں کر سکو گے تو 1 ہی کرو۔ اور یہاں فرمایا کہ تم استطاعت رکھتے ہی نہیں ہو کہ عدل کر سکو، یہاں بالکل نفی کر دی گئی کہ تمہارے بس میں نہیں عدل کرنا۔ وہاں فرمایا تھا کہ عدل کر سکتے ہو تو پھر 4 کرو۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں تعارض نظر آتا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ میں یہ ہے کہ عدل کر سکتے ہو تو 4 کرو، 3 کرو، 2 کرو، اور یہاں یہ ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا گیا، فرمایا جہاں فرمایا کہ عدل کر سکتے ہو وہاں مراد نان نفقہ خرچہ دینے میں ہے، اس میں اختیار ہے، خرچہ زیادہ دے سکتے ہو، کم دے سکتے ہو، اس میں انصاف کیا کرو۔ اور جس میں اختیار نہیں ہے وہ دل کا جھکاؤ ہے، اللہ جس کی طرف دل زیادہ پھیر دے وہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ فرمایا یہاں اس کی بات ہو رہی، اور اس پر شاہد صحیحین کی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی اور دوسرے مکتب فکر جو اہل سنت سے ہٹ کر ہے ان کی تفسیر میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک بیویوں میں خرچہ اور وقت برابر تقسیم فرماتے، باریاں ہوتی تھیں، ازواج مطہرات کے کچھ دن کچھ پاک بیویوں کے پاس رہتے، کچھ دن دوسری بیویوں کے پاس، اور خرچ آپ برابر دیتے، وقت بھی اور خرچ بھی برابر دیتے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تؤاخذنی فیما لا املک، یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے انصاف کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، اس چیز پر میری گرفت اور پکڑ نہ کرنا جو میرے اختیار میں نہیں، یعنی جو دل ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے، یا اللہ اس میں میری پکڑ نہ کرنا۔ جو دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے
اس کی توجہ زیادہ کر دیتا ہے، کسی کی خاطر دل میں محبت کسی کی زیادہ ڈال دیتا ہے، کسی کی کم ڈالتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد پاک بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں ان کی محبت ڈالی تھی۔ اور احادیث مبارکہ میں ان کے واقعات بھی موجود ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار فرمایا، احادیث میں سیرت میں وہ موجود ہیں۔ تو ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ ان سے محبت تھی، تو کشش ان کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، اور دیگر ازواج مطہرات بھی اس بات کو جانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا، تو جب آخری دن مبارک اس دنیا میں تھے، تو باقی ازواج مطہرات یہ بات سمجھتی تھیں کہ حضور پاک زیادہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس وقت گزارنا چاہتے تھے، تو پھر وہ اپنا وقت بھی عطا فرما دیتی، اپنا وقت بھی دے دیتی تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال مبارک ہوا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ہوا اور ان کی گود مبارک میں ہوا۔ یہ ان کو یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری دنیا سے جانے سے پہلے جب مسواک مبارک خود نہیں چبا سکتے تھے، اس طرح آپ پر غلبہ تھا احوال کا، تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے دانت مبارک سے نرم کر کے سرکار کو مسواک عطا فرماتی، عرض پیش کرتی تھی۔ تو اس کا تعلق جو ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے، اس کا تعلق قلب کے رجحان کے ساتھ ہے۔ ملا علی قاری حنفی علیہ رحمہ نے ایک کتاب ہے شم العوارض، یہ شیعہ کے رد میں ہے، یہ کتاب صحابہ اکرام کے دفاع پر ہے۔ اس میں مسائل بیان کرتے کرتے ایک مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ایک سوال کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندہ صحابہ اکرام کی عزت کرتا ہے، سارے خلفاء کو مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے حضرت علی سے محبت زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فتویٰ ارشاد فرمائیں گے؟ تو فرمایا اس پہ کیا فتویٰ ہو سکتا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس بارے میں مجھے نہ پکڑنا کہ میرا دل حضرت عائشہ کی طرف زیادہ جاتا ہے، تو بندہ مومن کو اس میں اختیار نہیں ہے کہ اس کا دل اگر اللہ مولا کائنات کی طرف زیادہ پھیر دیتا ہے۔ یہ شم العوارض کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ملا علی قاری علیہ رحمہ، ملا علی قاری حنفی نے نقل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے اور عدل تم کر ہی نہیں سکتے، تو اس کا تعلق اس سے میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ قلبی جھکاؤ کا ہے، قلبی میلان کا ہے۔ فرمایا میں یہ تفرقہ یغنی اللہ کلا من سعتہ، اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، یعنی اللہ کا خوف رکھیں، اور پھر اگر نہیں ان کی موافقت ہو سکتی اور جدائی ہو جاتی ہے، اللہ اپنی وسیع رحمت سے ہر ایک کو غنی کر دے گا۔ اللہ کا خوف ان میں ہو اور موافقت اگر نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اگر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی فرما دے گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ یہ لام ملکیت ہوتا ہے، ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے۔ جب لام ملکیت کے لیے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کو بھی ہم نے تاکید کی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تاکید کرتے ہیں،
ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نافرمانی کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو جو کچھ ہے زمین و آسمانوں میں اس کا مالک اللہ ہے۔ ان آیتوں میں ربط یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، اطاعت نہیں کرو گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کو تمہاری اطاعت کی، تمہاری بندگی کی، تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے اس نے تمہیں اطاعت کا حکم دیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، مستغنی ہے اور خوبیوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ یہ بار بار اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، ابھی ان 4 رکوعوں میں کتنی مرتبہ بیان ہو چکا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اور اپنے محیط علم کا بیان فرمایا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی کارساز ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا اور اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ تمہیں فنا کر دے، تمہیں موت دے دے اور تمہاری جگہ ایسی لوگوں کو پیدا کر دے جو اس کی اطاعت کرنے والے ہوں، اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور جو کوئی دنیا میں عمل کا بدلہ چاہتا ہو تو وہ اپنے دنیاوی فائدے کے ساتھ اللہ سے تعلق بھی کیوں نہ پیدا کر لے۔ اللہ کے پاس دنیا آخرت دونوں کا اجر و ثواب ہے۔ آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف جھکنا تو بڑی نادانی ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یعنی جو اللہ سے آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی عزت ادا کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے آخرت کا کچھ اجر نہیں ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اور اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا جو کچھ تم عمل کرو نیک نیتی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسی اس کی نیت ہوگی ایسا وہ اجر پائے گا۔ اللہ نیتوں کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بخاری شریف کے ابتدا میں حدیث آتی ہے ہجرت کے بارے میں کہ جو ہجرت اس لیے کرے کہ ہجرت کر کے دوسرے شہر میں جا کر کسی عورت سے شادی کرے گا تو اللہ اس کو صرف اسی کا اجر دے گا، اور جو ہجرت اللہ کے حکم کے تعمیل کے طور پر کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اپنا اجر ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں بیان ہوا کہ ایک بندہ میدان جنگ میں لڑتا ہے اور اس نیت سے لڑتا ہے، ایک کافر پر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ اس کو قتل کروں گا اور اس کا سامان اور اس کی سواری میں حاصل کروں گا۔ وہ لڑتے لڑتے مر بھی جائے، میدان جنگ میں ہے، مر بھی گیا، جان بھی دے دی، فرمایا شہید نہیں ہے، اس کے لیے وہ گدھا اور اس کے لیے جو سامان تھا اسی کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ اور ایک بندہ جس کی نیت شہادت کی ہو، والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ 19واں رکوع سورہ نساء کا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔ 20واں اور 21واں رکوع انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو اس کا درس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔